بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طالبات، آج ہم ورک شیٹ نمبر 4 کر رہے ہیں، جس میں آپ کو ایک تصویر کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ آج ہم اس تصویر کی منظر کشی کریں گے، یعنی کہ اس تصویر میں ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ جی، اب آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو یہاں پر ہریالی دکھائی دے رہی ہے، ایک بچہ دکھائی دے رہا ہے جو فشنگ کر رہا ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈک دکھائی دے رہی ہے، یعنی بطخ دکھائی دے رہی ہے۔ پیچھے ایک بکری ہے تو گوٹ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ بکری، اور بکری کے پیچھے ایک گائے ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں چھوٹا سا ہمیں ایک گھر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمیں گھر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو بیٹا یہ ہمیں ہر طرف ہریالی، یعنی کہ سرسبز درخت دکھائی دے رہے ہیں، کچھ پودے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹی سی ندی ہے، اور اس ندی میں ایک تختہ ہے جس پر ایک بچہ بیٹھا ہوا فشنگ کر رہا ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے کہ ہم اس منظر میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس منظر میں ہم نے کیا کچھ مشاہدہ کیا، یعنی کہ کن چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ تو بیٹا اگر ہم اس منظر کو اپنے الفاظ میں لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہ ایک گاؤں کا منظر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سارا جو ہے یہ گاؤں والا ایریا لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک گاؤں کا منظر ہے۔ گاؤں بہت ہرا بھرا ہے، یعنی ارد گرد پودے لگے ہوئے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے۔ تو گاؤں بہت ہرا بھرا ہے، ہر طرف درخت اور سرسبز پودے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح تصویر میں ایک ندی بھی موجود ہے۔ ندی کون سی؟ یہ والی ندی جس پر بچہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ندی بھی موجود ہے جس میں تختے پر ایک لڑکا بیٹھا ہے جو مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھیں، اس نے دانہ ڈالا ہوا ہے نا، فشنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب اگر اس کو دانے کو مچھلی پکڑ لے گی تو کیا ہوگا کہ وہ مچھلی کو پکڑ سکتا ہے۔ جی، تو تصویر میں جانور بھی مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تصویر میں جانور بھی ہیں، کچھ جانور بھی ہیں۔ کون سے جانور ہیں؟ یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ بطخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کچھ جانور بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں تصویر میں جانور بھی ہیں۔ بکری لڑکے کو دیکھ رہی ہے، اب دیکھیں وہ فشنگ کر رہا ہے نا، اور بکری دیکھو اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، غور غور سے۔ اسی طرح دور ایک گائے بھی دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ بکری کے پیچھے یہاں پر ہمیں ایک گائے دکھائی دے رہی ہے۔ کٹے درخت پر بلی سوئی ہے، یہ ایک درخت ہے، یہ آپ غور سے بھی دیکھیں، یہ آپ کو ایک درخت دکھائی دے رہا ہے چھوٹا سا، اور اس پر ایک بلی سو رہی ہے، آ رہی نظر۔ اسی طرح یہ بھی ایک درخت ہے، تو یہ بھی ایک درخت کٹا ہوا ہے، تو اس پر بھی ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ دور ایک گائے بھی دکھائی دے رہی ہے، کٹے درخت پر بلی سوئی ہے، اور تصویر میں کچھ بطخیں بھی ہیں۔ بطخیں یعنی کہ ڈکس جو ہوتی ہیں، وہ بطخیں بھی ہیں۔ دور ایک گھر بھی دکھائی دے رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ تصویر میں دور یہاں پر ہمیں ایک گھر بھی چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے، جو سرسبز اور گھنے درختوں میں بہت دلکش منظر پیش کر رہا ہے، یعنی کہ بہت حسین لگ رہا ہے۔ ارد گرد اس کے دیکھیں نا، سبزہ ہی سبزہ ہے، یہاں بھی درخت ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ تو اس سارے سبزے میں صرف ایک گھر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو گھر کے پاس ہی لکڑیوں کا گٹھا پڑا ہے۔ اب لکڑیوں کا گٹھا کہاں ہے؟ جی بیٹا، اب آپ نے اگین اس کو دیکھنا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو کچھ لکڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو عزیز طالبات، اسی طرح آپ آگے لکھیں گے کہ گھر کے پاس ہی لکڑیوں کا گٹھا پڑا ہے، اور ندی کے قریب سے گزرتا ہوا راستہ ہمیں گھر تک پہنچاتا ہے، یعنی یہ ندی ہے اور یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے، اور یہ راستہ کہاں پر جاتا ہے؟ یہ ہمیں اس گھر تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ منظر مجھے بہت پسند آیا، یعنی کہ یہ منظر دیکھنے میں بہت دلکش لگ رہا ہے، بہت حسین لگ رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو منظر بتایا، یا جو میں نے مشاہدہ کیا، آپ سیم اسی طرح یا بالکل ویسے ہی نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ نے اس منظر کا خود مشاہدہ کرنا ہے، اور اس تصویر میں آپ کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ نے ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اس تصویر کے متعلق آپ نے 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے، یعنی کہ اس تصویر کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اس منظر کو
بیان کرتے ہوئے آپ نے 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور پھر آپ اس ورک شیٹ کو محفوظ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، سب بیٹا اپنا خیال رکھیے، ہم اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔